وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ ایک بھائی کو اللہ رب العالمین نے عرصہ دراز کے بعد ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ پہلے وہ شرک، بدعت، خرافات میں مبتلا تھا اور نماز کا تارک بھی تھا۔ اب اسے یہ فکر ہے کہ پہلی نمازوں کا انجام کیا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے، رب کائنات نے سورۃ الفرقان اور آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے اس شخص کے جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ انجام دینے لگے۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ رب العالمین ایسے پاپیوں کے پاپ کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ رب العالمین بڑا ہی بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس آیت سے معلوم ہوا جو شخص کفر سے، شرک سے، پاپ سے اور گناہوں سے توبہ کر لے تو اللہ رب العالمین اس کے توبے کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے پاپوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس لیے اس بھائی کو چاہیے کہ استقامت کی دعا کرتے رہے۔ ہم بھی اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی کتاب و سنت پر استقامت عطا فرمائے، شرک، کفر اور بدعات، خرافات اور نفاق سے محفوظ رکھے۔ اور جہاں تک قضاء عمری کی بات ہے تو قرآن و سنت میں قضاء عمری کوئی چیز ہے ہی نہیں، قضاء عمری کا وجود نہیں ہے۔ لوگوں نے من گھڑت باتیں بنا بنا کر قضاء عمری کو رواج دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ دین میں اضافہ کرنا بھی بدعت ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، اور اس سے بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ جو لوگ ایک من گھڑت اور فیبریکیٹڈ، مختلق، مکذوب موضوع روایت بیان کرتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ اب جو آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا اور جان بوجھ کر نہیں پڑھا کرتا تھا، جان بوجھ کر نہیں پڑھا کرتا تھا، وہ تو کافر تھا، کافر۔ ایک طرح سے مسلمان ہوا ہے، مسلمان ہوا ہے، تو اسے اب اسلامی تعلیمات کی پابندی کرنی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لانے سے پہلے پاپ منہدم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ قضاء عمری کے لیے استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نمازیں
غزوہ خندق کے موقع پر فوت ہو گئی تھیں تو آپ نے ان کی قضا کی ہے. یہ مجبوری کی صورت تھی، جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں چھوڑی تھی. تو ایک مجبوری کی چھوٹی ہوئی نماز پر جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کو کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو قیاس مع الفارق ہے. جو دیوبندی لوگ قضاء عمری کے قائل ہیں، یہ قیاس پر مبنی یہ بات کہتے ہیں، ورنہ حقیقت کے تناظر میں دیکھیں تو قضاء عمری ہے ہی نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوہ خندق کے موقع پر چھوٹی ہوئی نماز کا اس قضاء عمری سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ تو مجبوری میں یہ نماز نہیں پڑھ سکے تھے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی دی کفار کو کہ انہوں نے ہماری نماز قضا کروا دی. اب جو آدمی برس سے جان بوجھ کر بغیر کسی مجبوری کے چھوڑتا چلا آ رہا ہو، وہ اور مجبوری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی ہوئی نماز کو برابر کہہ سکتا ہے کوئی؟ نہیں. اس لیے قضاء عمری کے قائلین ذرا دھیان سے اور غور سے اس مسئلہ کے بارے میں سوچیں. ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین ہدایت نصیب فرما دے.